अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तकबाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अहले बैत पर। आज मैं आपको नेज़ल कैविटी, हमारी नाक के अंदर जो हड्डी होती है वो अक्सरियत में बढ़ जाती है, और जब वो बढ़ जाती है तो फिर उसका ऑपरेशन होता है और वो बड़ी ही तकलीफ़ दे, और वो ऑपरेशन भी सक्सेसफुल नहीं होता, वो बाद में फिर से दोहरा भी जाता है। इसके लिए मैं आपको साइनसाइटिस, जिसे मेडिकल फील्ड की ज़बान में साइनसाइटिस कहते हैं, उसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगा। यह कुरान मजीद से है, इसका रूहानी इलाज मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन हम इंसान कैसे हैं कि अपने मज़हब इस्लाम में पैदा भी हुए, कलिमा गो भी हुए, हमने कहा भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, there is none worthy to worship except Allah Tabarak wa Ta'ala, and Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam is the messenger of Allah Tabarak wa Ta'ala. उसके बावजूद भी हमें अपने मज़हब से, मज़हब इस्लाम की कही गई बातों से हमें वो रग़बत और वो मोहब्बत ना रह गई जो जब ज़माना जाहिलियत में, जब इस्लाम आया दुनिया में, जो मोहब्बतें थीं वो मोहब्बतें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई। आज वो रवायात के तौर पर हम अपने मज़हब की जो मज़हबी रवायात हैं उनसे दो चार हैं और उन्हीं को निभा रहे हैं। कुरान मजीद जैसी एक मुतबर्रक किताब हमारे पास है, किताबुल हुदा, हिदायत की किताब, जो पढ़ी और पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके अंदर भी लोगों ने उसको तराजुम के साथ, उसके तर्जमे के साथ, उसकी मीनिंग के साथ, उसके मायने के साथ उसको पढ़ना तर्क कर दिया। हम उसे रट्टू तोते की तरह रट रहे हैं। हमें नहीं पता कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुक़द्दस कलाम मजीद में हम पर क्या क्या अहकामात नाफिज किए हैं, और हमें क्या कहाँ कहाँ रहनुमाई फरमाई है, और क्या क्या चीज़ें हमारे और हमारे अहले खाना के लिए और हमारे इस्लामी माशरे के लिए बेहद ज़रूरी है। मेरी आप सबसे इल्तिमास है कि अगर आप कुरान मजीद पढ़े लिखे हैं तो इतना ज़रूर कीजिए कि उसको आप बमायने, यानी मायने वाला कुरान मजीद, और सबसे मायने बेहतर का जो कुरान मजीद मेरी निगाह से गुज़रा, इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तर्जुमा किया हुआ कुरान कंज़ुल ईमान, ये आपको तमाम ज़बानों में मिल जाएगा। जो ज़बान आप समझते हैं उस ज़बान में मिल जाएगा। आप उस ज़बान में इसको ले लें और उस ज़बान में इसको पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला इसकी रोशनी में इस कलाम मजीद की जो अंदर जो बेशुमार ख़जाने छुपे हैं वो आप पर आपके सामने आएंगे, आप उससे मुस्तफ़ीज़ होंगे, आप ख़ुद भी होंगे और लोगों तक भी उस पैगाम को पहुँचाएंगे। इस्लाम मज़हब उस मज़हब का नाम है जहाँ पर इंसान अगर वज़ू कर रहा हो और उसके सामने एक जानवर प्यास से मर रहा हो, तो इस्लाम कहता है कि यह वज़ू का पानी उस मरते हुए जानवर को पिला दिया जाए ताकि उसकी जान बच जाए और आप ख़ुद तयम्मुम करके नमाज अदा करें। ये वो मज़हब है जो दिलों में मोहब्बतों को डालता है। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि इस मॉडर्न एरा में आज कोई भी हमारे पास इस्लामी अपना ख़ुद का कोई ऐसा इदारा नहीं है। आप पूरी दुनिया में जितनी भी आप देखते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें इस्लामियात
کا اپنا خود کا کیا رول ہے، اس دوسروں کی جو یہود و نصارہ چلا رہے ہیں اس کے اوپر اسلامی چیزیں دی جاتی ہیں اور وہ کس طرح سے ایڈٹ کر کے آپ کے سامنے آتی ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ اب بھی دنیا کے سامنے یہ چیز بہت بڑا ایک چیلنج بن کے موجود ہے کہ ہماری اپنا خود کا اپنا میڈیا ہو، اسلامی میڈیا سے ہم اپنی اسلامی میڈیا کی باتیں کہیں اور لوگوں کو تک سمجھ میں آئیں۔ اسلام کو قبول کرنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ کتاب اللہ یعنی القرآن الکریم، قرآن مجید کو بنیادی ضابطۂ زندگی بنایا جائے اور اسی پر اپنی پوری زندگی بسر کی جائے، اور زندگی کو گزارنے کے لیے جہاں اصولوں کی ضرورت ہو وہاں آقا دو جہاں سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی، جیسے آپ نے فرمایا ان کی رہنمائی میں ہی زندگی اگر بسر کی جائے تو ہماری زندگی کی جو یہ دشواریاں ہیں، یہ سختیاں ہیں، یہ تکلیفیں ہیں، یہ رفع ہو جائیں گی اور ہمارے حق میں بہتر چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ سائنوسائٹس نوسٹرلز کے جو سوراخ ہیں، اس کے اندر ہمارے کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ہڈی بڑھ گئی، جبکہ ہڈی نہیں، وہ کارٹیلیج ہوتا ہے، اور اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے نیزل کنجیشن ہونے لگتا ہے، ناک میں اس گوشت کے بڑھ جانے کی وجہ سے سانس لینے میں دقت ہونے لگتی ہے، اور اس شخص کو اکثریت میں زکام بھی بنا رہتا ہے۔ اگر کسی شخص کو سائنوسائٹس کی شکایت ہے تو سب سے پہلا کام تو اس کو بطور پریکاشن یہ کرنا چاہیے کہ اس کا سر غسل کرنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے خشک کر لے، کیونکہ یہ نمی کی وجہ سے بھی ناک میں اس طرح کا کنجیشن زیادہ ہوتا ہے۔ اس چیز کو زیر ذہن رکھیں، پریکاشن بھی لیں اور ساتھ ہی دوا بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ اور وہ روحانی علاج سائنوسائٹس کا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو باوضو پاک صاف ہو کر، کیونکہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بلکہ ایک آیت کا حصہ ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ ماں بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر۔ اور ناک کی ہڈی میں کسی طرح کا بھی کوئی کنجیشن ہو اور اتنا تک ہو گیا ہو کہ ڈاکٹر نے آپ کو یہ بتا دیا ہو کہ آپ کو آپریشن کرانا ہے، کیونکہ اس کا آپریشن بھی سکسیسفل نہیں ہوتا، اگر ایک بار آپ نے کرا لیا ہے تو وہ دوبارہ بھی پھر سے اس کارٹیلیج کو بڑھ جانے کے امکانات ہوتے ہیں، اس لیے آپ روحانی علاج کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو یہ پڑھنا ہے 92 ڈیز تک، 92 دن تک، 8 کم 100 دن تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر، یہ آپ کو پڑھنا ہے 92 دن تک روزانہ، رات کو سونے سے پہلے اول 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور ساتھ ہی یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ جو قرآن کی آیت کا حصہ بتایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ اول میں کہنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں 92 دن تک 100 مرتبہ روز سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، پوری تسبیح کاؤنٹ کر لیجئے گا، اس میں دانے اگر پورے ہیں 100 تو بہتر ہے، ورنہ اگر کم ہے تو ایک اضافی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ کہا جائے گا اور 100 مرتبہ پڑھا جائے گا، ان الانسان لفی خسر۔ سونے سے اول باوضو ہونا چاہیے، چونکہ یہ قرآن مجید کا حصہ ہے، اس لیے اس کے لیے وضو ایک شرط ہے، اور وضو سے سونا بھی سنت بھی ہے اور بہت سی چیزوں میں فائدہ مند بھی ہے۔ اس کو 92 دن تک پڑھنا ہے، 92 ڈیز تک پڑھنا ہے، 8 کم 100 دن تک۔ کیلنڈر کے اوپر اس کے نشان لگاتے جائیں یا اس کی تاریخیں اپنے کاغذ پینسل سے لے کر نوٹ کرتے چلے جائیں۔ سوتے وقت اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیم پڑھ لیں، یا کوئی سا جو درود پاک آپ کو اچھا لگتا ہو وہ پڑھ لیں، اور 100 مرتبہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے ناک پر، اپنے گلے پر ان ہاتھوں کو پھیر لیں، چہرے پر پھیر لیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ اور بہتر چاہتے ہیں تو تھوڑا سا پانی، پاک پانی ساتھ میں رکھیں، اس پانی پر دم کر لیں
اور اس پانی کو دن میں 2-3 مرتبہ میں گلاس بھر کے پانی دم کر کے رکھ لیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اسے دن بھر میں پی لیں، انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کو سائنسائٹس کی اس پریشانی سے نجات حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی آپ نے میرا ویڈیو دیکھا، سبسکرائب، لائک، شیئر کریں، اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کریں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی بیماران کو شفاء کل کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائیں، صحت عنایت فرمائے، عمر درازی عطا فرمائے، آمین۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔